صلوا عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی من نسبہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. معزز سامعین، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو 80% معاملات یہ نظر آئیں گے کہ خواتین ہی جادو کا شکار ہمیں زیادہ تر نظر آتی ہیں. ہمارے پاس خود ایسے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں کہ جن میں خواتین کی تعداد جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ جی اس پر جادو ہو گیا ہے، اس پر جنات ہو گئے ہیں، اس پر جناب ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں جگہ جگہ پر آپ چلے جائیں پیر بابوں کے پاس، زیادہ تر رش جو ہے وہ خواتین کا ہی لگا ہوتا ہے. اس کی جو اصل وجہ ہے، پہلی وجہ جو ہے وہ ہے ذوق القادی ہے کہ ہم نے ہر بات کے اندر جادو کو شامل کر لیا ہے. کوئی بھی بات ہوتی ہے، وہ محلے سے کوئی خاتون اٹھ کے آ گئی ہے، اس نے آ کر کہہ دیا اوہو مجھے تو لگتا ہے بھی تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے. کیسے تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ ایک بندہ ہے وہ مسلسل جناب وہ ریاضتیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، وہ وظائف کرتا ہے، وہ سارے معاملات کرتا ہے، مہینوں کے مہینے سالوں کے سال لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ جناب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے اور پھر بھی اس کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو پھر وہ اس کو چیک کرتا ہے. چیک کرنے کے بعد اس کو بتاتا ہے کہ جناب تمہارے اوپر جادو ہے، یا تمہارے اوپر نظر ہے، یا تمہارے اوپر جنات کے معاملات ہیں. یہاں پر جو بالکل الٹی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہم ڈال دینا. کسی بھی بندے کے اوپر وہم ڈالنے کا سب سے بہترین نسخہ یہی ہے کہ جناب آپ اس کو صرف اتنی بات کہہ دینی ہے کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے. بھئی یہ کسی کون ہے؟ اب جس بندے کو اتنا پتہ چل رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کسی کون ہے اور وہ جو کسی ہے اس نے کس مقصد کے لیے یہ کیا ہے. تو خواتین جو ہوتی ہیں یہ جلدی اس بات کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اندر ہی اندر اس بات کے اوپر اڑنا بھی شروع کر دیتی ہیں. اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی زیادہ تر معاملات ایسے آتے ہیں کہ خواتین ہی جنات وغیرہ کا اور جادو وغیرہ کا شکار ہوتی ہیں، حسد کا شکار ہوتی ہیں، نظر کا شکار ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ دیکھ لیں کہ خواتین جو ہیں یہ پردہ کا خیال نہیں کرتی ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے، وہ اس طرف بالکل بھی نہیں آتی ہیں. اور پھر اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا اور کسی حالت میں پھر باہر لے کر جانا، تو پھر اس طرح سے لوگوں کی گندی نظروں کا بھی شکار ہونا. اور صرف لوگوں کی ہی گندی نظروں کا شکار نہیں، اس میں جنات بھی شامل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، جنات کا شکار ہو جاتے ہیں، جادو کا شکار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرف سے بھی بڑی سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں گھر سے باہر نکلے، اس نے خوشبو لگائی ہو اور اس کی وہ خوشبو جو ہے وہ کسی غیر محرم، کسی غیر مرد کی اس کے ناک کے اندر اس نے اس خوشبو کو محسوس کر لیا، تو اس عورت کے اوپر جو ہے وہ غسل فرض ہو گیا. یہ اتنی سخت وعید ہے کہ اس عورت کو بھی جو ہے وہ حکم فرمایا کہ جو عورت گھر سے خوشبو نگا کر باہر نکل جائے اور کسی غیر محرم نے اس کو محسوس کر لیا تو وہ عورت جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے. تو آپ دیکھیں کہ خواتین کے اندر یہ بات عموماً بہت زیادہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر پرگندہ رہنا، ایسے معاملات کے اندر رہنا، اور جب گھر سے باہر کسی شادی بیاہ کے لیے نکلنا، دوسرے تیسرے معاملات کے لیے نکلنا، تو خود کو بنانا، سنوارنا اور اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ نظر بد کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ حسد کا بھی شکار ہوتی ہیں، پھر جادو کا بھی شکار ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر جب اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرنی ہے تو پھر ان معاملات کے اندر آ کر بندہ پھنس جاتا ہے.
تو اب یہاں پر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان معاملات سے بچا کس طرح جائے، محفوظ کس طرح سے رہا جائے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ خواتین جو ہیں یہ اپنے آپ کو پردے کے اندر لے کر آئیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز روزہ کی جو ہے اس کی پابندی کریں، اور اس طرح سے آپ ان معاملات سے محفوظ رہ سکتی ہیں جب آپ ہر ٹائم وضو میں رہیں گی، کیونکہ خواتین کے اندر ایک اور عادت بھی عموماً دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی ہیں اور پاکیزگی کا خیال بھی نہیں رکھتی ہیں، کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی بچے آپ نماز پڑھتے ہو، نہیں جی وہ بچے نے پیشاب کر دیا، ابھی بچے نے پیشاب کر دیا تو تم کپڑے بدل لو، پھر وہ اسی حالت میں سو بھی جانا، پھر وہ ناپاکی کی حالت میں اس طرح رہنا، تو یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ اس کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، تو اس طرح سے وہ جادو وغیرہ اور اس طرح کے معاملات سے بھی وہ بالکل محفوظ ہو جائیں گی۔ تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر ٹائم باوضو رکھیں، جب باوضو رہیں گے تو آپ کا پھر دوسرے معاملات کی طرف جانے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔